أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج بآواز بلند پڑھیے گا. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے 15واں سپارہ اس کی پہلی آیت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. بہت ہی پاک ہے وہ ذات جس نے رات کی سیر کروائی اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا. سبحان، وہ بہت ہی پاک ہے. اب ہر چیز سے پاک ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک چیز سے پاک ہو، کھانے سے پاک یا نکاح وغیرہ سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، نہ بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کسی قسم کا اس کا شریک نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا. سبح للہ، ساری باقیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ ہی کے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، چرند ہو، پرند ہو، اور حتیٰ کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے ہوں، مچھلیاں ہوں، سمندروں کی تہوں میں ہوں، چونٹیاں ہوں، کسی قسم کی کوئی مخلوق بھی ہو، ساری کی ساری فرمایا سبح للہ، ساری کی ساری یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. جس طرح کی بھی مخلوق ہو وہ اس خالق حقیقی کی تسبیح اور باقی بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لفظ سبحانہ پر ایک بار سبحان اللہ کہہ کر عمل کر دیں. سبحان اللہ. تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. پہلے اپنا تعارف کروایا کہ جو یہ عجیب و غریب واقعہ سنا رہا ہے وہ پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، وہ بیان کر رہا ہے تو پھر سچ ہی ہوگا کیونکہ وہ پاک ہے. پہلے اپنا تعارف کروایا کہ بیان کرنے والا سچا ہے. کون سا بیان کرنے والا؟ الذی اسری. اسرا کہتے ہیں رات کی سیر کو. کس کو؟ رات کی سیر کو. رات کی سیر کو کیا کہتے ہیں؟ اسرا. اسرا. اسی لیے اس رات کو بھی کہتے ہیں شب اسرا. رات کون سی ہے؟ اسرا دی رات. یہ سنا ہوگا آپ نے، اسرا کی رات. اسرا کہتے ہی رات کی ہے، رات کی سیر کو ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کی سیر کرائی. کس کو؟ بعبدہ، اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ. یہاں پر اور غور کریں. عبد بندے کو کہتے ہیں، عبد اس کو کہتے ہیں جو کسی کی عبادت کرتا ہو. فرمایا جو عرشوں تک ہو کر آیا ہے اس کی شان کے کیا کہنے. میرے اور اس میں تیر کمان کے جوڑنے کے برابر بھی فاصلہ نہیں رہا. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں عبد ہی ہیں، وہ میرے بندے ہی ہیں. سبحان اللہ. عبد. اور پھر صرف بندے نہیں فرمایا،
عبدی ہی، یہ ہی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اپنے بندہ، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کہہ کر اللہ رب العزت نے کیسی محبت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. آگے دیکھیے گا، لیلن پہلے لفظ آیا تھا اسرا، معنی کیا تھا؟ رات کی سیر. آگے پھر لیلن، وہ ذات پاک ہے جس نے سیر کروائی رات کی اپنے بندے کو. لیلن رات، پھر سے لیلن آ گیا. اب معنی کیا کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کی سیر کرائی اپنے بندے کو، پھر لیلن آ گیا رات میں. تو یہ دوسری بار کیوں آیا؟ کمال اس میں اللہ رب العزت نے نقشہ بیان فرمایا. دو زبر دو زیر دو پیش کا پتہ ہے نا جی. دو زبر دو زیر دو پیش کبھی آتی ہے کسی کی شان کو بیان کرنے کے لیے، سبحان اللہ. کبھی آتی ہے کسی چیز کو زیادہ بیان کرنے کے لیے، کبھی آتی ہے کسی چیز کی کمی بتانے کے لیے. فرمایا اسرا، رات کی سیر کرائی. یہ نہ سمجھنا کہ 12 گھنٹے کی رات ہے تو 12 گھنٹے کی سیر تھی. لیلن، رات کی سیر تو تھی لیکن وقت اتنا کم تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے فکان قاب قوسین او ادنی، میرا محبوب میرے پاس میرے جلوہ گری میں ہوا، میں اپنے محبوب سے جو ہے مشافہ ہوا، بالمشافہ محبوب نے مجھ سے گفتگو کی. فاوحى الى عبده ما اوحى، وہاں مجھ سے وحی لی. یہ نہ سمجھنا کہ وہاں تک ہو کر واپس آنے میں 12 گھنٹے کی ساری رات لگی. لیلن، جب گئے تھے جو کنڈی کھول کے گئے تھے واپسی پر وہ بھی چل رہی تھی. سبحان اللہ. لیلن، تھوڑا سا ٹائم لگا تو اس کے لیے لیلن کا لفظ لایا. سبحان الذی، وہ ذات کتنی پاک ہے. اسرا، جس نے رات کی سیر کروائی. بعبدہ، اپنے بندے کو. لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں. آگے شروع کہاں سے ہوئی؟ من المسجد الحرام، کس مسجد سے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، شروع ہوئی مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى. کس مسجد تک؟ مسجد اقصی تک. وہ کون سی ہے؟ پہلے الذی آیا تھا سبحان کے لیے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اب آیا ہے اقصی الذی بارکنا حولہ، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی. سیر کیسی تھی؟ فرمایا مسجد کیسی تھی؟ پہلے مسجد کو سن لو جس مسجد میں پہنچایا. الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ. برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں. علماء کہتے ہیں وہاں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ نے برکتیں کہا ہے. سبحان اللہ. بارکنا حولہ، اس کے گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہیں. کیوں رکھ دی ہیں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ لوگ ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ہماری برکتوں کو پہچان لیں. سبحان اللہ. تو اللہ برکتیں کیوں رکھتا ہے؟ اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی نشانیوں کی پہچان ہو. تو برکت کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. جب برکت ملے، ادھر سے یہ نتیجہ نکلا. فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہی ہے بہترین سننے والا بھی ہے، بصیرت والا بھی ہے، بصیرت دینے والا بھی ہے. بصیر خود تو بصیرت والا ہے، بصیرت دینے والا بھی ہے. اس میں 2-3 سمجھنے کی باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے
ابو جہل نے کہا کوئی نبی گال ہے مذاق اڑایا. آپ نے فرمایا رات اللہ رب العزت نے مجھے رات کے تھوڑے سے وقت میں یہی آیت سنا دی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ وقت میں تھوڑے سے وقت میں سیر کرائی. من المسجد الحرامی مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصی تک الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. ابو جہل نے کہا رات کے تھوڑے سارے حصے میں بندہ جتنا آپ وقت بتا رہے ہیں یہاں سے وہاں نہیں پہنچتا. آپ وہ فلسطین میں بیت جو ہے مقدس مسجد اقصی کو دیکھا ہے تسو ککن دی آئی. کیا پوچھا بتائیں کیسی تھی وہ مسجد؟ آپ نے پہلے تو نہیں دیکھی ہوئی جا کے فلسطین میں. آج آپ کہہ رہے ہیں میں رات کے تھوڑے سے پیر میں دیکھ آیا ہوں, مجھے بتائیں. تو حضور نے لمحہ بھر کی خاموشی اختیار فرمائی. پھر ارشاد فرمایا بیت المقدس کی مسجد اقصی میں اتنے پلر ہیں سبحان اللہ, اتنی صفیں ہیں سبحان اللہ, اتنے مصلے ہیں سبحان اللہ, ایسا گنبد ہے, ایسے دروازے ہیں, ایسی رونقیں ہیں. الذی بارکنا حولہ جس کے گرد برکتیں رکھی ہیں. فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا. مسلم شریف کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. نبی کو مردہ کہنے والے بھی سن لیں, نبی کو حیات نہ ماننے والے بھی سن لیں, نبی کی قبر کی زندگی کے منکر بھی سن لیں, سارے سن لیں. صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ. میرے آقا نے فرمایا الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. جب میں وہاں گیا سرخ ٹیلے کے پاس سے میں گزر رہا تھا, ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. میں نے دیکھا موسیٰ یصلی فی قبرہ, موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم. تو نبی قبر میں نماز پڑھ رہے, تو جو مردہ کہتے ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. ان کو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. بچنا چاہیے. اچھا اب جب ساری کچھ بتا لیا وہ پریشان ہو کے چلا گیا, مانا پھر بھی کوئی نہیں. ابو جہل. تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور ویسے ایمان تو ہمارا ہے لیکن ویسے پتہ تو چلے کہ آپ واقعی تشریف کبھی نہیں لے کے گئے مسجد اقصی میں, فلسطین میں, عرب میں ہی رہے ہیں, مکہ مدینہ طائف, تو آپ نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایک تو وجہ یہ ہے کہ رات کو میں واقعی گیا تھا, کچھ دیکھ کے بھی آیا تھا, لیکن جب اس نے سوال کیا نا تو میں نے اتنا باریکی سے اس طرح گنا, ادھر وہ سوال کر رہا تھا, ادھر پوری مسجد اقصی اللہ مجھے دکھا رہا تھا. سبحان اللہ. میں براہ راست گن کے بتا رہا تھا اتنے مصلے ہیں, سبحان اللہ. پلر ہیں, سبحان اللہ, اتنے گنبد ہیں, سبحان اللہ, اتنے دروازے ہیں. ابو جہل ہکا بکا حواس باختہ ہو گیا, سدھا گیا ابو بکر صدیق کو. سبحان اللہ. تین پتہ ہے آج تیرے یار نے ایک نبی گال کر دیتی کی بات جو دستا پہلا تو ایک گال دس. ایک بندہ آکے میں رات ساری رات لا کے نا, ساری رات, آیت میں کیا ہے چھوڑی, تھوڑے سے اس نے سوال کیا ساری رات لا کے نا تے میں بیت المقدس دے اندروں مسجد اقصی دے اندروں ہو کے آ بھی گیا. صدیق اکبر نے پوچھا ایک رات؟ جی ایک رات لا کے. اچھا یہ تو عجیب بات ہے. اگو سن جی نال ہوئے بھی آکے پھر میں آسمان پہلے تے ٹور گیا, پھر دوجے تے بھی ٹور گیا, پھر تیسرے تے بھی, چوتھے تے, پنجویں تے, چھویں تے, پھر سدرۃ المنتہا, پھر عندہا جنت المأویٰ, پھر عرش معلیٰ پر, پھر قاب قوسین یا ادنیٰ کے مقام پر چلا گیا, ایک رات واپس بھی آ گیا. ایسا ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہرگز نہیں, انج تے نہیں ہو سکتا. ہو سکے جے تیرا یار رکھے. تو صدیق نے کہا صدیق
کی سمجھ ناقص ہو سکتی ہے، حضور وہیں سے ہو کر آئے، سبحان اللہ، سیدھے آئے حضور کے پاس. حضور میں نے سنا ہے سیر آپ نے کی ہے، یار کو سیر نہیں سنانی. سبحان اللہ. تو حضور نے شروع فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. فرمایا ساری سیر سناتے جا رہے ہیں، یوں جبرائیل نے آگے میرے قدم چومے تو میں جاگ گیا. سبحان اللہ. یوں جبرائیل آئے، یوں مجھے سینہ چاک کیا، یوں میرا دل نکال کر آب زمزم سے دھویا، جنت سے سونے کا ٹرے لے کر آئے، پیالہ لے کر آئے جس میں میرا دل دھویا، میرا خون بھی نہیں نکلا، دھو کر واپس بھی رکھ دیا، میں پھر بھی سلامت رہا. پھر براق آ گیا، پھر میں اس پر سوار ہوا. براق کا ایک قدم اتنا تھا جہاں اس کی ایک نظر جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جاتا تھا. سبحان اللہ. براق پر سوار ہوا، پھر میں مسجد اقصی پر پہنچا، وہاں میں نے نبیوں کو دیکھا، وہاں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام تھے، سارے دیکھ رہے تھے، صفوں میں ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، سارے نبیوں کی روحیں وہاں موجود ہیں، ساروں کو میں نے دیکھا، سارے پیچھے دیکھ رہے تھے، کس کی باری ہے. کوئی سوچ رہا ہے 4000 نبیوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام جماعت کرائیں گے، کوئی سوچ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام جماعت کرائیں گے، کوئی سوچ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جماعت کرائیں گے. جب یہ سارے سوچ رہے ہیں جبریل آگے فرمایا آج سارے نبی سن لیں، سارے مقتدی ہیں اور امام محمد الرسول اللہ ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے وہاں جماعت کرائی. پہلے میں ٹیلے کے پاس سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. پہلے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر بیت المقدس میں میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. پھر میں پہلے آسمان پر گیا، میری اس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گیا، فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گیا، فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. ٹیلے کے پاس قبر میں نماز پڑھنے والے بھی موسیٰ علیہ السلام، تو مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی موسیٰ علیہ السلام، ہر جگہ زیارت کر رہے ہیں میرے آقا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ زیارت کر رہے ہیں. ایک بات ہے، پھر میں اللہ رب العزت کے پاس گیا، سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے. میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، آگے آپ نے جانا ہے. ایک مسئلہ سمجھ لو، عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ سمجھنا چاہیے. نور کے بشر رولا پہ ہے، نبی نور ہیں یا بشر؟ سوال ہوتا ہے کیا ہے؟ نور ہے. دوسروں سے پوچھے کیا کہتے ہیں؟ بشر ہے. سوال ہو گیا. سمجھانا مجھے آپ نے ہے، فتویٰ میں نے آپ سے لینا ہے. میں مفتی نہیں ہوں، میں صرف اپنے شیخ کا غلام ہوں، انہیں کے حکم پر لگا ہوا ہوں. آپ سے منت کر کے پوچھتا ہوں، نور جبرائیل تھے کہ نہیں تھے؟ نور سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، بشر چاند پہ رک گئے. جو سدرۃ المنتہا سے آگے گیا وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئے. بشر چاند تک جا سکے نہیں اجے تک جا کے نہیں ہے جی. اور نور سدرۃ المنتہا پہ رکے. آگے کون گیا؟ ان کی حقیقت کو ان کا رب بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. یار زور سے بولو سبحان اللہ. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو صدیق یہ سارا واقعہ صدیق سن رہے ہیں، حضور سنا رہے ہیں. صدیق سن رہے ہیں، حضور سنا رہے ہیں. پھر میں اللہ رب العزت کے پاس ملاقات ہوئی. پھر وہاں وہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَأَوْحَا، یہ سورہ نجم میں ساری تفصیل اس کی ذکر ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. ان کے دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں تھا. سبحان اللہ. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. ان کی آنکھ جب مجھے دیکھنے لگ گئی
سبحان اللہ ان کی آنکھ جب مجھے دیکھنے لگ گئی تو پھر مجھے جب دیکھنے لگ گئی تو ایک بار برابر بھی مجھ سے نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی نہ جھپکی، ساری کی ساری آنکھ مجھ پر ہی ٹکی رہی۔ سبحان اللہ ما زاغ البصر، نہ حد سے آگے بڑھی، وما طغى، نہ پیچھے ہٹی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آنکھیں ہیں میرے محبوب، جس کا تذکرہ رب العزت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، آنکھوں کا تذکرہ، پیچھے فرمایا ان کے دل نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں۔ سبحان اللہ، دل کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کا لفظ اور ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، سینے کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ، وَالضُّحَىٰ، چہرے کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ يَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کافر جو بکواس کرتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، آپ صبر فرمائیں۔ سینے کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، زلفوں کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ہاتھوں کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ، معراج کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ اللہ جس کا ذکر فرمائے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کی شان کو دوسرا جہان آ کے سمجھ نہیں پایا، نہیں سمجھے، جنات بھی آ کر سمجھ نہیں نہیں پائے۔ تو جس کا اللہ ذکر کرے سبحان اللہ اس کی ان کو سمجھ آ گیا کہ بشر تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سمجھائے آگے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب نور تھے کہ بشر تھے مجھے آپ بتا دیں، بشر چاندتے رکیا تے نوری سدرۃ سدرۃ المنتہا تے رکیا، جیڑے ذات اقدس اگے تشریف لے گئے۔ اب ہم نور کہیں کہ بشر کہیں سبحان اللہ کہ یہ کہیں، ان کی حقیقت کو ان کا رب بھی جانتا ہے۔ بے شک، یہ سبحان کہنا اللہ، چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے، روز مکاؤ، نور آ کے قدم چوم کے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، سبحان سبحان اللہ، اللہ کس کے؟ اب کیا کہیں، بشر کے؟ ہمارا عقیدہ کس کا ہے؟ نور کا ہے۔ کیوں ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور نور والی کتاب بھی آ چکی ہے۔ سبحان اللہ، نور نازل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہوتا ہے، اس کتاب سے؟ تو سارا سفر میرے محبوب کس کو سنا رہے ہیں؟ حضرت ابو حضرت ابو بکر صدیق کو۔ سارا ہر لفظ پر نا، ہر جملہ سنا۔ جبرائیل آئے، انہوں نے میرے قدم چومے، صدیق کہہ رہے ہیں صدقت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، محبوب آپ نے سچ فرمایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی زبان اقدس سے سچ ہی نکلا جو نکلا۔ پھر انہوں نے مجھے جگایا، پھر میرا دل نکالا، خون بھی نہیں نکلا، دھویا، غسل دیا، میرے دل کو پاک مزید کر دیا۔ سارا کچھ سنتے جا رہے ہیں، ایک ہی جملہ بولتے جا رہے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ، زور نال، صدقتا یا رسول اللہ، پھر آواز نہیں ہے، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماننے والے بھی بولے صدقتا، یا رسول اللہ، ہولی ہولی کر کے اپڑ کو صدقتا، یا رسول اللہ، اور چارہ مار کے آپ کو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارا واقعہ آپ نے کیسا بیان کیا ہے؟ سبحان اللہ، سچا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اس پر آیت نازل ہوئی، والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچ لے کر آیا او بھی شان والا، جو سچ مانتا رہا او بھی شان والا۔ سبحان اللہ، یہ آیت قرآن نے نازل کی ہے، کس کی شان میں ہے؟ ابو بکر ابو بکر صدیق کی شان میں ہے۔ فرمایا اتنا مجھے ہر جملے پر سچا کہا، صدیق
آج کے دن سے انت صدیقن، سبحان اللہ، آج کے دن سے تم خود بھی کیا ہو؟ صدیق۔ صدیق ہو۔ اب جو صدیق کی صداقت کا منکر ہے وہ محمد کی معراج کا بھی منکر ہے۔ سبحان اللہ، جو صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ محمد کی معراج کا بھی منکر ہے۔ جو صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کی آیات کا بھی منکر ہے۔ جو صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ صدیق کی صداقت کا منکر ہے۔ جو صدیق کی صداقت کا منکر ہے وہ محمد کی امانت کا منکر ہے۔ محمد رسول اللہ نے سچا دیکھ کر صدیق کہا۔ آج کوئی شخص سچا کو جھوٹا کہنے پر آ جائے تے کتے دے تھکڑ نال چم نو کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، دھوکے نال چم نو کچھ نہیں ہوتا۔ کتے دا کام کی بھونکنا اور چاند دا کام کیے چمکنا۔ جتنا کتا بھونکتا ہے چاند اور چمکتا ہی رہتا ہے۔ واقعہ معراج نے ثابت کر دیا کہ ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھوں کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک لاسٹ پر اگر اجازت ہو، ٹائم ہو گیا ویسے، لاسٹ پر ایک عرض ہے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سبحان یہ رہ گیا تھا، بہت اہم ہے۔ میرا محبوب میرے قریب آیا، سبحان اللہ، اب زیادہ توجہ ہو، میرا محبوب میرے قریب آیا، قریب آیا، او ادنا اور قریب آیا، او ادنا اور قریب آیا، او ادنا اور قریب آیا۔ اتنا فاصلہ رہ گیا، دو تیر کمان آپس میں جوڑے نا۔ پرانے زمانے میں یہ تیر کمان ہے، پرانے زمانوں میں جب دو گروہوں کی صلح ہوتی تھی نا، جنگ سے ہٹتے تھے، بعد آ جاتے تھے، چلو ہن ساڈی کی ہو گئی، صلح ہو گئی، تو وہ اپنے سردار جو تھے نا، دونوں، اس کا بھی سردار آ کے اپنے تیر کمانوں کو ایسے جوڑ کے کہتا تھا ہن ساڈی عرشہ سانجھی ہے، اب ہماری عرشہ ایک ہو گئی ہے۔ تو تیر کمان جب ایک ہو گئے، ہتھیار ہی ایک ہو گئے، تو سب کچھ کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ اب ہمارے اندر کوئی فاصلہ رہا نہیں ہے۔ اس وقت یہ رواج تھا، فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، دو تیر کمان جوڑتے ہو پھر کہتے ہو کوئی فاصلہ ہی نہیں رہا۔ جس طرح دو تیر کمان جوڑ کے فاصلہ ہی نہیں رہا، میرا محبوب میرے قریب اتنا آیا، قَابَ قَوْسَيْنِ، اسی تیروں کی طرح۔ فرمایا نہیں اجے رجنی مکی، او ادنا، دو تیروں کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی فاصلہ ہو سکتا ہے، او ادنا، اس سے بھی کم میرا محبوب میرے قریب آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ قرب کا کیا مقام تھا، مقام قرب کیا تھا، وہ اللہ جانے، مصطفیٰ جانے۔ اللہ رب العزت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اترنے والے وحی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى کے صدقے ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عشق کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا